اچھا شرافت بھائی ایک بات بس ذرا مائنڈ نہیں کیجیے گا, وہ یہ کہ آپ نمائندگی کر رہے ہیں شوبز کی, ڈرامے کی, میں نمائندگی کر رہا ہوں عوام کی. طارق صاحب سب سے پہلے تو آپ نے پروگرام میں بلایا, بہت مشکور ہوں آپ کا. بڑا خوبصورت اس وقت ایک چپتا ہوا سوال ہے پڑھے لکھے لوگوں کا. میں نے آپ کو پڑھے لکھے کا آپ سے اعتراف نہیں کیا یا آپ بدلہ لے رہے ہیں کہ برس ایک ایسا شجر لگایا جائے جس کا ہم سائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے. اچھا اس کو بعض لوگ یوں پڑھتے ہیں, اب کے برس ایک ایسا شجر لگایا جائے جی جس سے ہم سائے کے آنگن میں بھی جھانکا جائے. خلیل الرحمان قمر ہے نا. یا میں نو کمنٹس کہوں یا میں کہوں آپ کا پوڈ کاسٹ جو ہے کہیں ڈسٹرب نہ ہو, تو انہوں نے میرے خیال جتنے بھی ڈرامے لکھے جتنے بھی سپر ڈپر ہٹ, لیکن جو زندگی میں ان کے ساتھ ڈرامہ ہوا ہے اس سے سپر ڈپر ہٹ ڈرامہ میرے خیال میں کوئی بھی نہیں. صحیح. پہلے یہ ہوتا تھا پورے ہم اسکرپٹ دیتے تھے, اب آپ جب سیٹ پہ جائیں گے, اچھا آپ بھی فکر مند نہیں ہیں, مطلب اسکرپٹ نہیں, نو ٹینشن. اب آپ جب سیٹ پہ جا رہے ہیں, ہاں بھائی لیا اسکرپٹ دیکھ کے لیا. اب ناظرین, ان شارٹ پروڈکشن کے سیگمنٹ انسپائرنگ اسٹوریز میں آج ہمارے مہمان ہیں جناب شرافت علی شاہ صاحب. شرافت علی شاہ صاحب کراچی کی سماجی اور شوبز کی دنیا کا جانا پہچانا نام ہے. ایک طویل عرصہ بیرون ملک گزارا, ٹی وی پر کام کیا, ریڈیو پہ کام کیا, اسٹیج پہ کام کیا, اور خاص بات یہ ہے کہ پاکستان سے باہر دبئی میں جو گلوبل ولیج کے نام سے میلہ سجایا جاتا ہے جس میں دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک کے اسٹال لگتے ہیں, 10 سال تک اس اسٹال کے اس پورے جو پاکستانی پویلین ہے اس کے انچارج رہے, اور اس حیثیت میں 3 بار انہوں نے جو ہے وہاں پہ بیسٹ پویلین کا اعزاز حاصل کیا. اس کے علاوہ عمر شریف کی فلم تھی مسٹر 420, اس میں ان کے ساتھ کام کیا. عمر شریف صاحب کے ساتھ ایک خاص وابستگی رہی. اسٹیج پہ کام کیا, لہری ان ٹربل ان کا بہت امپورٹنٹ ڈرامہ رہا ہے. پھر ریڈیو ٹی وی کے اوپر تبش سے آغاز کیا جو سائرہ کاظمی کی سیریل تھی. اس کے بعد مسلسل مختلف اسٹیج اور ٹی وی کے ڈراموں میں کام کرتے رہے. طویل عرصے بیرون ملک رہے تو پاکستان کی شوبز سے تعلق ٹوٹ گیا تھا. اب اس کے بعد دوبارہ پچھلے دنوں واپس آئے ہیں اور اب ان کے بہت سے پروگرامات آن ایئر جا رہے ہیں, ان کو انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے. تو آج کے ہمارے مہمان ہیں شرافت علی شاہ صاحب. اچھا شرافت بھائی کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے, مسئلہ نہیں معاملہ یہ ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ ایک کمفرٹ زون ہے, دوستی ہے. ہم سگریٹ پینے والے دوستوں میں سے ہیں, ہم جملوں کا تبادلہ کرنے والے دوستوں میں سے ہیں, تو کہیں کہیں اگر یہ انٹرویو پٹری سے اتر جائے تو اس کو آپ نظر انداز کر دیجیے گا. جی شرافت صاحب, ویلکم ٹو دا شو. طارق صاحب بہت بہت شکریہ. آپ نے ایک تو انٹروڈکشن میں میری بہت ساری ایسی باتیں کہیں جو میں اس قابل نہیں ہوئی, آپ کی محبت ہے اور آپ نے خوبصورت پروگرام میں مجھے بلایا. بہت شکریہ, دلی طور پر بہت زیادہ مشکور ہوں. تو جناب سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اچھا شرافت بھائی ایک بات بس ذرا مائنڈ نہیں کیجیے گا, وہ یہ کہ آپ نمائندگی کر رہے ہیں شوبز کی, ڈرامے کی, میں نمائندگی کر رہا ہوں عوام کی. ہم جو آج سے کچھ عرصے پہلے 20-25 سال پہلے ڈرامے دیکھتے تھے, اس میں استاد اور شاگرد ساتھ بیٹھ کے ڈرامہ دیکھ بھی سکتے تھے اور اس پہ ڈسکس بھی کر سکتے تھے. وہ ایک چینل ہوا کرتا تھا, 8 سے 9 تک کا ٹائم ہوا کرتا تھا, اور اس 8 سے 9 کے درمیان گلیوں میں پن ڈراپ سناٹا ہو جاتا تھا. یہ سب ہم نے دیکھا ہوا ہے. آج اتنے چینلز ہیں, ڈرامے پہ اتنا کام ہو رہا ہے, لیکن کہیں ڈرامہ ٹاک آف دی ٹاؤن نہیں بن رہا. طارق صاحب سب سے پہلے تو آپ نے پروگرام میں بلایا, بہت مشکور ہوں آپ کا. بڑا خوبصورت اس وقت ایک چپتا ہوا سوال ہے پڑھے لکھے لوگوں کا. میں نے آپ کو پڑھے لکھے کا آپ سے اعتراف نہیں کیا یا آپ بدلہ لے رہے ہیں. اور اچھے آرٹسٹ, آپ کو بتاؤں میں, اچھے آرٹسٹ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں اس بات سے. اصل میں دیکھیے میں بتاؤں آپ کو, آپ سمجھتے ہیں ڈرامہ جو ہے نا وہ 3 چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. نمبر 1 اسکرپٹ, نمبر 2 اسکرپٹ, نمبر 3 اسکرپٹ. مسئلہ یہ ہے طارق صاحب کہ اسکرپٹ چلا گیا, کانٹینٹ نہیں ہے. اب لکھنے والے نہیں ہیں. حسینہ معین اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دیں, دنیا میں نہیں ہے. مجھے اسلام امجد صاحب نہیں ہیں, اور لوگ کچھ ہیں لیکن ہیں نہیں. خلیل الرحمان قمر ہے نا. یا میں نو کمنٹس کہوں یا کچھ میں کہوں آپ کا پوڈ کاسٹ جو ہے کہیں ڈسٹرب نہ ہو, تو انہوں نے میرے خیال جتنے بھی ڈرامے لکھے جتنے بھی سپر ڈپر ہٹ, لیکن جو زندگی میں ان کے ساتھ ڈرامہ ہوا ہے اس سے سپر ڈپر ہٹ ڈرامہ میرے خیال میں کوئی بھی نہیں. صحیح.
اصل میں بات یہ ہے کہ ایک ہائی جیک ہو گیا ہے، ہمارا رائٹر ہائی جیک ہو گیا ہے. کیسے؟ ہمارے رائٹر کی جگہ جو ہمارا جینون رائٹر ہے اس کی جگہ جو گیجس کی جو رائٹرس ہیں، کہانیاں، 3 عورتیں 3 کہانیاں، اور یہ جو آپ بہت شوق سے پڑھتے تھے ایک زمانے میں، انہوں نے جگہ لے لی. ایک سیریل ہٹ ہو گیا تھا وہ تم میرے پاس ہو، کیا میرے پاس تو ہو، میرے پاس تم ہو. تو اس میں حالانکہ اس ڈرامے کا کوئی تعلق ٹائٹل کا اس ڈرامے کی کہانی سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس کے بعد ایک بھیڑ چال تو آپ کو پتہ ہے، ٹی وی ڈرامہ ہو، انڈسٹری ہو، فلم انڈسٹری ہو، ریڈیو ہو، تھیٹر ہو، بس وہ بھیڑ چال چلتی ہے. اس کے بعد یہ شروع ہو گیا، ڈرامہ یوں ختم ہو گیا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، 8 سے 9 کا جو ٹائم تھا ٹاک آف دی ٹاؤن تھا، نو ڈاؤٹ. اب 8 سے 9 میں کیا ہو رہا ہے یہ میں آپ کو پوڈ کاسٹ میں بتا نہیں سکتا. ہو تو رہا ہے لیکن اس کی شیپ چینج ہو گئی. صحیح، یہ ہوا صحیح. اچھا، ویسے آپ جو ظاہر ہے آپ ڈرامے سے وابستہ ہیں، بلکہ حصہ ہیں، جو میں شوبز کی بات کر رہا ہوں، زندگی کی بات نہیں کر رہا. نہیں، تو یہ جو آج کل آپ جو ڈرامے چل رہے ہیں اس میں آپ کون سے 3 یا 5 ڈرامے ریکمینڈ کرتے ہیں جو معیار کے لحاظ سے بہت اچھے بلندی پر ہیں؟ اچھا دیکھیے، بڑا یہ بھی ایک عجیب سا میں آپ کو یعنی جواب لگے گا اور سننے والوں کو بھی کہ میں تھوڑا سا اس قبیلے سے تعلق میرا ہے لیکن میں ڈرامے کم دیکھتا ہوں. لیکن آج کل ایک ڈرامہ چل رہا ہے، کبھی تم کبھی میں، اس قسم کا فہد مصطفیٰ صاحب اور ہانیہ عامر ہیں اور جاوید شیخ صاحب اور بشرا انصاری. بڑی اچھی کاسٹنگ، بہت اچھی کاسٹنگ کی، ڈرامے بھی اچھا ہے. دیکھیے اب وہ آ گیا نیشنلزم. جو بات نیشنلزم پہ ہوگی، نئی بات ہوگی اور کہنے والا نیا ہوگا، وہ چلے گی. پھر ایک ڈرامہ میں نے دیکھا جانثار، وہ ایک ایکٹر ہے دانش تیمور. بھائی مجھے وہ لڑکا بڑا اچھا لگا. مطلب ہمارے یہاں کا پاکستان انڈسٹری کا وہ اینگری ینگ بوائے اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ اچھا لگا. اور ایک ڈرامے کی جو یعنی باز گشت جو کانوں میں آ رہی ہے، نور جہاں جو ڈرامہ ہے اس کا بہت اچھا. تو اس میں دیکھیں نا، نعمان اعجاز صاحب ہیں، صبا قمر، سجل علی اور سویرا ندیم. یار شی از مائی فیوریٹ، بہت اچھی ایکٹریس ہے. ان لوگوں کی ایک ویورشپ ہے اور یہ وہ لوگ ہیں طارق صاحب جو مکالموں میں جان ڈال دیتے ہیں. لکھا ہوا فقرہ بہت اچھا ہے، اس کو بولا نہیں اگر گیا. یعنی جو ڈائلیکٹ ڈلیوری اور ایکسپریشن، یہ دونوں جب تک ٹیلی نہیں کریں گے، جیسے آپ اس وقت خوبصورت لگ رہے ہیں، بات بھی اچھی کر رہے ہیں اور آپ کا جو ہے وہ ٹیلی ہو رہا ہے، میچنگ ہو رہی ہے، وہ نہیں ہوگی تو یہ سینس ہی بہت کم لوگوں کو ہے. تو آپ اس صورتحال کا تجزیہ یوں کرتے ہیں کہ اسکرپٹ مائنس ہو. ایگزیکٹ، بالکل اسکرپٹ ہو گیا. دیکھیں جی، کہانی نہیں ہوگی تو مطلب کیسے؟ فاؤنڈیشن ہے نا، فاؤنڈیشن اسٹرانگ نہیں ہوگی تو بلڈنگ کیسے کھڑی ہوگی؟ ہاں، مجھے یاد ہے کہ جس زمانے میں یہ جن ڈراموں کی ہم نے جو کلاسکس کی حیثیت رکھتے ہیں، جو پڑوسی ملک کی اکیڈمیز میں دکھائے جاتے ہیں، جی تو ان میں رائٹر جو ہے وہ باقاعدہ شوٹنگ کے وقت موجود ہوا کرتا تھا. وہ مکالموں کی اصلاح کرتا تھا، وہ سیٹ ڈیزائن کے اوپر بھی دخل اندازی کرتا تھا. وہ ہدایت کار اس کی سنا کرتے تھے، جو ڈائریکٹرز ہوتے تھے وہ اس کی سنا کرتے تھے. لیکن اب تو لوگوں کو بالعموم نام بھی پتہ نہیں ہوتا. طارق صاحب، اصل بات یہ آپ کے سوال میں ہی جواب ہے. ایک سیریل میں کر رہا تھا اور یہ مشہور بات ہے، سسی پنو فاطمہ سوریا بجیا کی. تو ڈائریکٹر سے پہلے وہ آ کے سیٹ پہ بیٹھ جاتی تھی اپنا پاندان لے کر، ڈریسنگ کر بھی پورا وارڈروب، فل وارڈروب، اور اتنی کمانڈ رائٹنگ پہ کہ اگر کوئی ایکٹر غلط، میں اور قیصر خان زمانی ہم لوگ رول کر رہے تھے، میں ان کا بڑا بھائی بنا تھا، تو وہ اس پہ روک دیتے، نہیں یہ قیصر غلط جملہ ہے، نہیں شرافت یہ نہیں. اور کمال احمد رضوی، بھائی کیا کمال اس آدمی کی جو ہے وہ کمانڈ تھی اسکرپٹ کے اوپر کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جملہ چل رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے نہیں یہ نہیں ہے، یہیں بغیر منہ دیکھے، بغیر اسکرپٹ دیکھے ہوئے یہ کمال. اچھا اب یہ نہیں ہے، دیکھیں نا، بہت معذرت کے ساتھ ہو یہ رہا ہے. اب میں نے طارق رحمان صاحب کو بک کیا ایک کریکٹر کے لیے، میں نے ان کو تھوڑا سا کہانی جو ہے وہ بتا دی. پہلے ہی ہوتا تھا پورے ہم اسکرپٹ دیتے تھے. اب آپ جب سیٹ پہ جائیں گے، اچھا آپ بھی فکر مند نہیں ہیں، مطلب اسکرپٹ نہیں، نو ٹینشن. اب آپ جب سیٹ پہ جا رہے ہیں، ہاں بھائی لیا اسکرپٹ دیکھ کے لیا، اب
پہلے زمانے کی جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ قباچے کی بات کر رہے ہیں, آپ خدا کی بستی کی بات کر رہے ہیں, آپ وارث کی بات کر رہے ہیں, اس وقت طارق صاحب ایک ڈی آر ہوتی تھی. مجھے نہیں پتا کہ میرے سننے والوں میں سے کتنے لوگوں کو ڈی آر کے معنی پتا. پھر سی آر ہوتی تھی, اس کے بعد شوٹ ہوتا تھا. ڈی آر ہم کہتے ہیں ڈرائی ریہرسل, پھر کیمرہ ریہرسل سی آر, پھر شوٹ ہوتا تھا. پروڈیوسر جو ہے وہ ٹون میں اسکرپٹ بتاتا تھا. ابھی بھی کل میں نے ایک شوٹنگ کی ہے, اس میں احمد کامران صاحب, وہ ایگزیکٹلی میرا خیال کہ ان کا انسٹیٹیوٹ ٹی وی ہے, انہوں نے وہ ان کے سین میں نے دیکھے ایکٹرز کو بلا کے, اور وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایڈیٹنگ کر لیں, پھر وہ اس کے بعد ٹون ون کچھ بتا کے اب بھی کام تو کر رہے ہیں, اس طرح نہیں ہو رہا جیسے آپ کہہ رہے ہیں. یہ اچھا, ایک چیز میرے ذہن میں اور آ رہی تھی کہ ہمارے لوگ پڑوسی ملک جاتے ہیں تو ان کو بڑی اپریسیشن ملتی ہے, جس میں ہمارے کامیڈینز بھی ہیں, ہمارے سنگرز بھی ہیں, ہمارے اداکار بھی ہیں, لیکن ہماری اسٹیج, ہماری فلم انڈسٹری یہ زوال کا شکار ہے. ان دونوں چیزوں کو اگر ہم کمپیئر کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس انڈیویجول ٹیلنٹ تو ہے, لیکن کہیں نہ کہیں اس کی سرپرستی نہیں ہے. یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں معیار نہیں بن رہا, حالانکہ یہی لوگ باہر جاتے ہیں, وہاں جاتے ہیں تو وہاں جا کے یہ لوگ معیار تخلیق کرتے ہیں. دیکھیں اس کا جواب میں آپ کو بتاؤں, یہ بھی ایک بالکل صحیح بات ہے. ہمارے یہاں کا دیکھیں 1.25 ارب کی آبادی ہے ان کی یہاں, آپ کی 25 کروڑ, کوئی مقابلہ ہی نہیں, بہت بڑا سیکرٹ ہے ان کی, بہت بڑا. نسیم وکی نے اپنا, ہمارے ایکٹر ہیں تھیٹر کے, ٹی وی کے, انہوں نے یہ بتایا کہ جی کپل شرما شو جو اس وقت ہو رہا ہے, کروڑوں روپے لے رہا ہے وہ ایک شو کے, اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹی اسکرین کا سب سے بڑا شو ہے. ٹھیک ہے, بہترین, نو ڈاؤٹ. اور اس میں کوئی مبالغہ آ رہی نہیں ہوگی اگر میں یہ کہوں کہ اس میں انڈیا فلم انڈسٹری کا بڑے سے بڑا فنکار آنا چاہتا ہے, بلکہ اپنی فلم کی جو ہے وہ پروموشن کے لیے وہ آتے ہیں. 11 رائٹر ہیں اسے. اچھا جی, 11 رائٹر لکھتے ہیں تو 1-2 پنچ لائن بنتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ بات بالکل صحیح ہے آپ کی کہ ہمارے یہاں جو فنکار ہیں وہ وہاں جاتا ہے, انڈورس ہو جاتا ہے. جب وہ وہاں تو پیسے لے رہا ہے, وہ جو پنچ لائن ہے جب وہ واپس آتا ہے تو یہ پیسے بڑھ جاتے ہیں اسے. راحت فتح علی خان کی زندہ مثال ہے. ارے بھائی یہاں قوالی کرتے تھے وہ, اور گانے بھی گائے انہوں نے بہت سارے, لیکن جیسی وہاں سے 4-5 فلمیں, مطلب ایک زمانہ تھا, آپ کو یاد ہے جب تک یہ سیاسی حالات صحیح تھے, ان کے گانے کے بغیر سلمان خان ہو, شاہ رخ خان ہو, کہ ان کے گانے کے بغیر فلم مکمل نہیں ہوتی. ایسے ہی اللہ میاں نے اتنا عروج دیا تھا, ابھی بھی ان کو ہے. باقی ہمارے بہت سارے کامیڈین ہیں وہ گئے, لیکن میں ایک بات کہوں گا, آپ جینوئن بات کریں گے نا وہ ایکسیپٹ ہوگا. شو بز میں جو آدمی نئی بات کرے گا, اچھا وہ لوگ اسے لیں نہ لیں, بات نہیں ہونی. اب یہ جو سب جو باتیں 90% ہو رہی ہیں, بہت معذرت کے ساتھ 2 لوگ تھے آپ کے پاس, معین اختر صاحب اور عمر شریف صاحب. میں آپ کو پتا ہے, آپ بھی, ہم کئی عرصہ ہم نے ملک سے باہر گزارا ہے, وہاں پر جتنے بھی شوز ہوئے, میں 10 سال پہلے اپنے اسٹیج ڈرامہ ان کو دیکھ چکا ہوں. وہی باتیں جو ہے وہ وہاں پر پیش کی جا رہی ہیں. تو بات آپ کو نہیں کرنی ہوگی, آپ کی اپنی آئیڈینٹی ہونے چاہیے. دیکھیے طارق رحمان صاحب, آپ, میرا نام شرافت علی شاہ, آپ کا شناختی نمبر, کارڈ نمبر الگ ہے, میرا الگ. صحیح, کبھی یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم دونوں کا نمبر ایک جیسا. بالکل, یہ فرق ہے طارق صاحب. صحیح. اچھا شاہ جی, ایک بات اور ہے کہ سوشل میڈیا, اس وقت سوشل میڈیا کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. یہ جو ہمارے ڈرامہ ہے اس کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوئے ہیں؟ میں اس کو اس پس منظر میں کہہ رہا ہوں کہ چاہت فتح علی خان صاحب ایک بے تو کسی چیز جو کہ ان کی اپنی ہے بھی نہیں, اس کے اوپر تباہ آزمائی کرتے ہیں اور ان کو کروڑوں ویوز مل جاتے ہیں. تو وہ تو گوگل کا اللہ بھلا کرے کہ اس نے پابندی لگا دی. اسی طرح لاہور کا پاوا, ایسی چیزیں ہٹ ہو جاتی ہیں جن کا کوئی معیار نہیں ہے. تو یہ چیز سوشل میڈیا ڈرامے کے لیے اچھا ہے یا برا ہے, اس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, سوشل میڈیا کا اتنا عمل دخل ہو گیا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. پہلی مثال یہ کہ پہلے جب ڈرامے کی کاسٹنگ ہوتی تھی طارق صاحب, تو ہم دیکھتے تھے, مطلب ڈائریکٹر پروڈیوسر کے بھی کون سا جو ہے فیمیل ایکٹر کے لیے صحیح رہے گا, کون سا ایکٹر صحیح رہے گا. اب پتہ ہے کاسٹنگ کیسی ہوتی ہے؟ بہت معذرت کے ساتھ, اب کاسٹنگ ہوتی ہے کہ کس آرٹسٹ کے کتنے ویوز ہیں. استغفر اللہ, اگر وہ جب کیمرے کے سامنے آ کے کیا کر رہا ہے یا کیا کر رہی ہے, اس سے قطع نظر اس بات کی
یہ ہو گیا. اور دوسری بات یہ کہ یہ ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج، جیسے یہ ٹیل ہے، ٹیل ہوتا ہے، دونوں ہوتے ہیں، یہ آپ کو ماننا پڑے گا. اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں. ایڈوانٹیج مجھے بھی ایک ڈس ایڈوانٹیج تو آپ نے کہہ دیا کہ وہ جو شاہد فتح علی خان ہے، بس کیا کہوں میں. اچھا یہ بھی دیکھ لیں کہ ہماری قوم کہاں جا رہی ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے. ایڈوانٹیج جو میں نے دیکھا کہ اس جو ریل آج کل چلتی ہے سوشل میڈیا پہ، یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کسی ملک کا کوئی ذمہ دار آدمی ہے، اس کی علمی قابلیت کتنی ہے اور وہ کتنا لکھ سکتا ہے، اور اس کو کے اور کی کا پتہ ہے یا نہیں، یہ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. اور خلا بات ہے طارق صاحب، اب ہمارے یہاں جو ہے نا بہت زیادہ فن کے اعتبار سے اسپیشلی کامک میں بہت خلا ہو گئی، بہت زیادہ. اچھا کامک کے ذکر پہ یاد آیا، عمر شریف صاحب اور معین اختر صاحب، اللہ دونوں کو جنت نصیب کرے. آمین. دونوں ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. دونوں بہت بڑے نام تھے، انٹرنیشنلی ریکاگنائزڈ. ان کا اگر موازنہ کرنا چاہیں ہم تو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یعنی اگر میں آپ سے سیدھا سوال کروں کہ نمبر 1 کون رہا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں اس کا جواب دینا میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کے یہ دونوں اتنے بڑے نام ہیں کہ نمبر 1 نمبر 2 ہم کہہ نہیں سکتے. دیکھیے دونوں کی آڈینس الگ الگ تھی، کام دونوں کا ایک تھا، ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو اس طرح اس کو ڈیفائن کرتا ہوں کہ عمر شریف صاحب کے آنے سے پہلے، یہ باریک بات کر رہا ہوں میں طارق صاحب، پہلے میمیکری ہوتی تھی، پیروڈی، لطیفہ گوئی، ساؤنڈ افیکٹ، ٹھیک، جہاز کیسے چلتا ہے، دروازہ کیسے بند ہوا، موٹر سائیکل کی آواز. عمر شریف نے آنے کے بعد عمومی زندگی میں جو میرے اور آپ کے درمیان گفتگو ہوتی ہے، جو فطرتاً ہے، جو نیچرل ہے، وہ عوام کے سامنے پیش کر دی. اچھا ایک اور خصوصیت جو میں نے محسوس کی کہ 8 سال کے بچے سے لے کر ایک چوکیدار سے لے کر پی ایچ ڈی تک ان کی بات ٹھک کر جاتی تھی اور وہ بات کو لیتا تھا اور انجوائے کرتا تھا. ان کا فین جو کلب ہے، لوگ ان کے چاہنے والے، اس میں ہر قسم کا آدمی 8 سال سے 80 سال کے بچے تک ہوتا تھا، بالکل ہوتا تھا. یہ ہم یہ کہہ نہیں سکتے. یہ بڑا ایک تو میری میں نہیں سمجھتا اپنے آپ سوال ضرور کر سکتے، لیکن نمبر 1 کون ہے، نمبر 2 یہ میں کہہ نہیں سکتا. آپ یہ دیکھیں ابھی آپ نے بات کی، خالی عمر شریف کا نام نہیں لیا، آپ نے خالی معین صاحب کا نام نہیں لیا. دونوں نام آپ کے ذہن میں ایک ساتھ آئے، اس کا مطلب یہ کہ دونوں کی اپنی اپنی جگہ ایک بڑی حیثیت ہے، بڑا مقام ہے. ایک بات جو ہے نا، وہ غم جو مجھے ہے یا تکلیف دہ بات ہے، آپ کے سوال سے میرے ذہن میں بات آ رہی، ان کا خلا پر نہیں ہو. آنے والوں میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا کہ کوئی بھی آدمی اس طرح کا ٹیلنٹ، اس طرح وہی باتیں، ہر آدمی وہی باتیں کر رہا ہے. کوئی جو لوگ ہیں، کوئی 1-2 لوگ ایسے ہیں، حنیف راجہ اچھا کام کر رہے ہیں. ایک پورا پیکیج ہے وہ انٹرٹینمنٹ کا، جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اپنا لیول انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے اور انہوں نے اپنی پہچان کرائی منفرد انداز سے. یہ ہے. لیکن بقیہ تو بڑی مایوس کن مطلب یہ کہ صورتحال کامک کے حوالے سے. یعنی جو مایوسی ہماری سوسائٹی پہ مسلط ہے وہ شوبز پہ بھی مسلط ہے. حالانکہ بہت ضرورت ہے اس وقت دور حاضر میں ہماری سوسائٹی میں ایک قہقہے کی، ایک لافٹر کی بہت ضرورت ہے، بہت زیادہ. عمومی زندگی میں پتہ آپ کو لوگ، یعنی گھر کا معاملہ لے لیں، اتنے مسائل ہیں، وہ ہم اس کے لیے ایک الگ پروگرام کر سکتے ہیں. اچھی بات کی، اچھا دوست، اچھی گفتگو بہت ضروری ہے. اب جیسے آپ کو میرے ساتھ بات کرنے میں، گفتگو کرنے میں مزہ آ رہا ہوگا، مطلب یہ میں عذرائے تفنن بات کر رہا تھا، ورنہ نہیں آ رہا ہوگا. نہیں، آپ کی گفتگو کے دوران مجھے وہ یاد آ رہا تھا کہ ابھی جیسے ہمیں چھوٹی سی خوشی ملی، چھوٹی خوشی نہیں بڑی خوشی ہے، ارشد ندیم، تو کیسے پوری قوم میں لہر دوڑ گئی. لیکن واقعی ہم صبح اٹھتے ہیں تو شام تک ہمارے اوپر نیگیٹو خبروں کی ایک بمبارڈمنٹ ہوتی ہے. ابھی کل ہی شارع فیصل پہ جو واقعہ ہوا، کارساز پہ، یعنی پوری قوم کو جب بار بار اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو ایک طرح سے انجیکشن مل رہا ہوتا ہے بار بار نیگیٹیوٹی کا، تو اس میں پازیٹیوٹی کے انجیکشن نہیں مل پا رہے.
ارشد ندیم کی شکل میں ملا تو ہم نے اس کو لپک کے لے لیا. لیکن ڈرامے سے بھی، ادھر سے بھی، شوبز سے بھی، اسٹیج، ٹی وی، کوئی ایسی خبر نہیں آ رہی جو قوم کو اٹھا دے. جب ٹی وی کھولو تو اس کے اندر وہ سسر کا اور بہو کا معاشقہ اور وہ پہلی بیوی دوسرا شوہر، اس قسم کے موضوعات چل رہے ہیں جو ہمارے ہاں دیور بھابھی، یہ چیزیں جو ہے نا یہ کوئی بہت پازیٹیو امپیکٹ نہیں چھوڑتی. پچھلے دنوں ایک آیا تھا ڈرامہ سمینہ احمد کا بیبی باجی، ہاں وہ گیا اچھا، وہ اچھا گیا اس لیے کہ وہ ہمارے گھروں کی کہانی تھی. ہاں ابھی ہمارے گھروں کی اس کا وہ بن رہا ہے سیزن 2 بھی آ رہا ہے اس کا. سنا دیکھیے ابھی آپ نے جو بات کی نا کہ ایک تو بات جو کی آپ نے ارشد ندیم کی، میں نے اپنے ڈرامے میں ایک جملہ لکھا تھا کہ ہماری قوم بکھری ہوئی ہے، اسے قوم کہنا بھی مشکل ہے. ایک چیز ایسی ہے اسپورٹس کے حوالے سے، میں نے ورلڈ کپ کا میچ ہوتا ہے کرکٹ کے حوالے سے، پوری قوم جو ہے وہ ایک ہو جاتی ہے. اور اسپورٹس سے ہی ارشد ندیم جو ہے یہ، اور اس کا چونکہ بیک گراؤنڈ بڑا اسٹرانگ ہے، میں نے آپ کا پروگرام دیکھا وہ. اور تیسرا جو بات آپ نے کی کارساز کے ایکسیڈنٹ کی، اس میں آپ ہی کی تحریر، اس پہ جو آپ نے لکھا تھا، تو سر یہ تو مطلب اس کا آپ کو ایک پروگرام کرنا چاہیے یا ہمیں ڈرامہ بنانا چاہیے. ڈرامے کا ٹائٹل ہونا چاہیے پاگل پن، ہے کہ دنیا میں پاگل آدمی کو اور پاگل پن کو غلط سمجھا جاتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں پاگل پن کا جس طرح سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ کسی خاتون نے 5 لوگوں کی زندگی لے لی اور وہ جو ہے کل ضمانت بھی ہو جائے گی، اس کے بعد وہ علاج کے لیے باہر چلی جائیں گی. ان کا کیا ہوگا؟ اس پاپڑ بیچنے والے کا، خوانچے والے کا، جو اپنی بیٹی کو اقرا یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا. یہ اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں طارق صاحب جس قسم کا آپ پروگرام کرتے ہیں، اس میں یہ بھی ایک پروگرام ہمیں کرنا چاہیے، سوسائٹی کا حصہ ہے. اور خبر میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاؤں، پہلے خبر آتی تھی، اب یہ خبر بناتے ہیں. خبر جب آپ کسی بات کو بنائیں گے، ارینج کریں گے تو وہ بات نہیں ہے. اسی لیے تو آپ کو ارشد ندیم کی بات اتنی اچھی لگی. صحیح کہ جی یار اتنے عرصے کے بعد یہ جو ہے یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ سوسائٹی کا ہمارا بالکل مطلب خاصا ہے، یہ ماننا پڑے گا. اور آپ جیسے لوگ ان چیزوں کو اجاگر کرتے ہیں، میں مشکور ہوں آپ کا، ایک سوسائٹی کے معزز اور سمجھدار شہری کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. یہی میں کہہ سکتا ہوں. بس اپنا تو یہی کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ. ہاں بھائی، اپنا وہ شعر جو آپ کا ہے نا، وہ ایک پروگرام میں جو میں نے سنا تھا کہ وہ شجر کیا ہے، وہ اب کے برس ایک ایسا شجر لگایا جائے جس کا ہم سائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے. اچھا، اس کو بعض لوگ یوں پڑھتے ہیں، اب کے برس ایک ایسا شجر لگایا جائے جی جس سے ہم سائے کے آنگن میں بھی جھانکا جائے. اچھا، آپ نے پہلے شعر پہ اتنی داد نہیں دی یہ. اچھا، میرا جو ریئیکشن ہے نا، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ پوری سوسائٹی کا ریئیکشن. جو آپ نے ابھی بات کی نا کہ لافٹر نہیں ہے، نہیں اس میں یہ بات، لیکن آپ کا شعر جو آپ اکثر پروگرام میں، شعر میرا نہیں ہے، ہاں نہیں آپ کے حوالہ دیتا ہوں. ہاں حوالہ دیتے ہیں آپ کے، میں نے پہلی مرتبہ آپ کے منہ سے ہی سنا تھا. اور خوبصورت بات، بہت اچھی بات ہے کہ اس سے لوگوں میں ایک انرجی اس حوالے سے آیا کہ ہم دوسروں کے لیے جو ہے جئیں، دوسروں کے لیے کچھ کام کریں. تو اب یہ سوشل میڈیا کا بھی مطلب ایسا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک وقت تک جائے گا، اس کے بعد جو ہے پھر یہ مطلب سارا جو ہے ختم ہو جائے گا اور ہمارا ڈرامہ واپس آئے گا. ہاں جی بالکل. ہر زوال کی ایک انتہا ہوتی ہے، اس کے بعد بہرحال اوپر کا سفر شروع. اچھا، یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ جو ہمارا ڈرامہ ہے اب بھی پڑوسی ملک میں بہت سمجھا جاتا ہے. اور ابھی آپ نے دوران گفتگو جو بات کی تھی کہ وہاں کے انسٹیٹیوٹ میں ہمارے ڈرامے لیسن کی حیثیت سے جو ہے ٹھیک دکھائے جاتے. اچھا شرافت بھائی، ذرا اپنے فنی سفر کے بارے میں بتائیے. فنی میں فن اردو کے حوالے سے کیا، FUNNY کے حوالے سے نہیں آپ کہہ دیں میں سمجھوں گا نہیں. کہاں سے اس دشت کی سیاحی شروع کی، ڈرامہ، پھر دبئی، پھر پاکستان واپسی، تھوڑا سا اپنے بارے میں. بھائی شوق کا تو ایکچولی یہ ہے کہ جیسے فیسٹیول وغیرہ ہوتے تھے نا 14 اگست، اور اس میں بہت چھوٹا تھا اور ہمارے بڑے بھائی آرٹسٹ تھے لیاقت علی شاہ جن کا انتقال ہو گیا، ان کو دیکھ کر بیسکلی انہوں نے ایک 14 اگست کے موقع پر ڈرامہ کیا تھا. وہ ڈرامہ کا اسکرپٹ رکھا ہوا تھا. اسکول میں 8 یا 9 گریڈ میں تھا. ٹیچر نے کہا کہ جی ڈرامہ کرنا ہے. میں نے وہ ڈرامہ چوری کر لیا، باقاعدہ اسکرپٹ لے کر آ گیا اور میں نے ڈرامہ کر دیا. یہ ہماری اوپننگ تھی.
اس کے بعد پھر تھیٹر، ریڈیو کرتا رہا، تھیٹر کیا، ٹی وی پہ بھی پروگرام کرتے رہے. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر رہا احسان کہ پہلا سیریل میں نے سائرہ کاظمی صاحب کا تپش اچھا اور نوراللہ شاہ اسکرپٹ رائٹر، اچھا پہلا اسٹیج ڈرامہ لہری اینڈ ٹربل، عثمان میمن ریٹن اینڈ ڈائریکٹڈ، اور پہلی فلم مسٹر 420 عمر شریف صاحب کی جو مشہور زمانہ مووی ہے. یہ رہا. پھر تلاش معاش کے لیے جو ہے وہ میں مقامی ہوٹل میں جاب کرتا تھا، مجھے اپرچونٹی ملی، میں وہاں چلا گیا. لیکن یہ کہ چونکہ اندر یہاں سے پھر بریک آیا. ہاں 22-23 سال کا وہاں میں مختلف اس میں کام کرتا تھا. وہیں پاکستان ایسوسیشن دبئی میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جن کا نام ہے طارق نعمان، جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، اور میں نے پوری کیبنٹ میں ان کی ایک آدمی کو یہ محسوس کیا کہ ایک کلچرڈ آدمی کلچر کمیٹی میں، ورنہ 90% کلچر کمیٹی میں ایگریکلچر کے لوگ ہوتے تھے وہاں پر. تو یہ آپ اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں. اس کی ریل بنائیں گے ہم. ہاں بالکل بالکل بالکل. پھر وہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے بہت سارا کام ساتھ کیا. پھر وہ گلوبل ولیج کا میرا سلسلہ رہا 10 سال، بڑا کام تھا جی. 10 سال رہا. 3 ایوارڈ تاریخ صاحب ہم نے لیے تھے بیک ٹو بیک، بیسٹ پویلین کا، اور پھر اسٹیج پلے میں نے 3 اسٹیج ڈرامے لکھے، ڈائریکٹ کیے، اور جس میں ایک میں آپ بھی آپ کو مشکور ہوں کہ آپ پاکستان ایسوسیشن دبئی کی طرف سے پوری ٹیم کو لے کر آئے تھے. ہاں گڈ نیوز ڈرامے کا نام تھا، ویمن امپاورمنٹ میں جی. پھر اس کے بعد بس یہ جو کووڈ وغیرہ ہوا تو میں یہاں آ گیا. پھر اسی طارق رحمان کے ساتھ کام کرنے شروع. ناظرین ایک بات بتا دوں، شرافت صاحب مجھے دیکھ کے شکر کرتے ہیں اور میں انہیں دیکھ کے صبر کرتا ہوں. یہ ہمارا تعارف، یہ ہمارا تعارف بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ رہا. اور آپ نے یہ جو سلسلہ شروع کیا، مجھے خوشی اس بات کی کہ آپ کی بولنے کی اور لکھنے کا جو ایک کمال ہے آپ پہ، وہ آپ نے جاری. بھائی پروگرام آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، میرے ساتھ نہیں ہو رہا. نہیں ویسے تھوڑی تھوڑی تعریف کرتا ہے، یہ میں کریڈٹ دوں گا. نہیں ایک اور بات جو آپ نے ایک بہت بڑا پروگرام کیا تھا پاکستان ایسوسیشن دبئی میں، وہ اس حوالے سے مختلف تھا، علمی حوالے سے. پطرس شاہ بخاری صاحب نے ہاں وہ بڑا پروگرام کیا تھا. آپ نے لوگوں کے ذہنوں میں نہیں تھا وہ لوگ، ورنہ تو زید بخاری صاحب کو زیادہ جانتے ہیں ریڈیو کے حوالے سے. میں نے اس میں ایک مضمون پڑھا تھا کتا. یہ ہاں کتے مضمون کا نام بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ وہ پہلی مرتبہ آپ نے مجھے کہا تھا یار یہ میں نے نہیں پڑھا بھی نہیں تھا، اور نہ میں اس سے پہلے میں راضی تھا. آپ نے کہا نہیں یار آپ بہت اچھا کریں گے. تو وہ ایک انرجی جو دی تھی، جو مجھے آپ نے پش اپ کیا تھا، وہ بڑا اچھا پروگرام تھا. اور میں کہا جا سکتا ہے کہ کتے نے بڑی عزت دی. نہیں اس مضمون کتے نامی اس مضمون نے شرافت صاحب کی وہ بڑی ہٹ ہوئی تھی. بالکل صحیح.